آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بانجھپن میں جن لوگوں کا بچہ نہیں ہوتا اس میں لیپروسکوپی کیسے مددگار ہو سکتی ہے، یا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لیپروسکوپی کرائی جائے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ لیپروسکوپی کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے اور میں پچھلے 20 سال سے شعبہ گائنی آپ سے منسلک ہوں۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس میں اور فاروق ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ بچیوں کے، فیمیلز کے جتنے آپ سر گائنی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان سب کو ڈیل کرتی ہوں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بانجھپن میں جن لوگوں کا بچہ نہیں ہوتا اس میں لیپروسکوپی کیسے مددگار ہو سکتی ہے، یا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لیپروسکوپی کرائی جائے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ لیپروسکوپی کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، بانجھپن جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی کپل ساتھ رہ رہا ہے اور 1 سے 2 سال وہ اکٹھے رہتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن وہ کنسیو نہیں کر پاتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب فرٹائل یا انفرٹائل کپل ہے۔ اب اس میں اگر تو فیمیل کی ایج 35 سے کم ہے تو پھر تو ہم اس کو 1 سال 2 سال سے پہلے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، لیکن اگر ایک پیشنٹ کی فیمیل کی ایج 35 سے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو سال کے بعد انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک موٹی سی بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جو حمل نہ ہونا ہے نا، اس میں آپ نے میجر 4 فیکٹرز کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے کہ میل کی ریزن، یعنی کہ میل کا فیکٹر، کچھ بھی نہیں کرانا، ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے وہ کرائیں، میل کے فیکٹر کو رول آؤٹ کر لیں۔ سیکنڈلی اس میں آ جاتا ہے 65% کیسز میں فیمیل فیکٹر ہوتا ہے اور 35% کیسز میں میل فیکٹر ہوتا ہے۔ اب جو میل فیکٹر ہے اس کو آپ نے رول آؤٹ کر دیا، ہسبینڈ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتی ہے بات فیمیل فیکٹر کی۔ اس میں 65% میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 3-4 براڈر کلاسیفیکیشن اگر آپ کریں تو ہم 4 میجر کازز پہ بات کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے ایگز میں پرابلم ہے، اووری میں پرابلم ہے۔ وہ جو اووری ہے اس میں سسٹس ہیں، اس میں پالیسسٹک ہے، اس میں ہارمونل ایشوز ہیں، اس میں پرولیکٹن زیادہ ہے، اوپر سے پچھڑی سے جو گلینڈ سے ہارمونز آ رہے ہیں وہاں ایشو ہے، یعنی کہ اووری میں ایشو ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آ جاتا ہے کہ یوٹرس میں ایشو ہے، یعنی کہ بچے دانی میں، اس میں فائبرائڈ ہے، پالیپ ہے، اس میں جڑاؤ ہے، ایڈہینز ہیں، سیکنڈلی اس کو بھی رول آؤٹ کر دیا 2۔ تیسری چیز آ جاتی ہے انڈومیٹریوسس، یعنی کہ بڑی سسٹس بنی ہوئی ہیں، چاکلیٹ سسٹس بنی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکی ہوں، لیکن میں پھر علیحدہ سے بھی انڈومیٹریوسس کو کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اور جو چوتھا بڑا فیکٹر ہے دیٹ از ان فیمیل از اے ٹیوبل فیکٹر۔ اچھا، اب یہ جو باقی فیکٹرز ہیں نا ان کو 1 بائی 1 ہم کسی نہ کسی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے تاکہ بانجھپن کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بتایا جا سکے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ جو ٹیوبل فیکٹر ہے، اب اس ٹیوب کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی ٹیوب کھلی ہے۔ اب ٹیوب جو ہے نا ایک پائپ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے، یہاں 2 اووریز پڑی ہوتی ہیں، ان میں سے وہ ٹیوبز جا رہی ہوتی ہیں، کرتی کیا ہے کہ وہ ایگز کو پک اپ کرتی ہیں، ٹیوبز میں جاتا ہے، ٹیوبز میں ہی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، نیچے سے سپرمز اسینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ایگ ہے وہ امپلانٹ کرتا ہے یوٹرس کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ٹیوبل فیکٹر نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ جی دوائیاں کھائے جاتے ہیں کہ پریگننسی کے لیے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں، لیکن ٹیوبل پیٹنسی کنفرم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں ہم پھر جب پیشنٹ کی بانجھپن کو 2 سال ہو چکے ہوں، یعنی کنسیو نہ کر پا رہا ہو 2 سال میں، اور اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے، تو اس سے پہلے ٹیوبز کا ایویلویٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیٹ کے ذریعے کیمرہ ڈالتے ہیں اور نیچے سے ڈائی ڈالتے ہیں جس کو میتھلین بلو کہتے ہیں، اور وہ دونوں ڈائی جو ہے نا دونوں ٹیوبز میں چلا جاتا ہے۔ وہاں ٹیوبز میں وہ نیلے سے رنگ کی دوائی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور ہم اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ ٹیوبل فیکٹر جو ہے وہ دونوں جگہ سے کھلی ہے، یعنی نیچے سے جائے گی، یوٹرس سے دونوں ٹیوبز میں جائے گی، اور اس کے جو فمبریاز ہوں گے وہاں پہ ہمیں وہ دوائی نظر آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیوبز کھلی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لیپروسکوپ ڈال رہے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ کیمرہ ہے، جب پیٹ میں کیمرہ جائے گا تو اس میں باقی ساری چیزیں بھی تو ساتھ نظر آئیں گی نا، نیبرہڈ بھی نظر آئے گا، جیسے کہ آپ کو اووری میں اگر کوئی سسٹ پڑی ہے وہ بھی نظر آ جائے گی، کوئی ڈرل کرنا ہے وہ بھی ساتھ ہو جائے گا، اگر اس کے اندر کوئی چاکلیٹ سسٹ پڑی ہے وہ بھی ساتھ ریموو ہو جائے گی، اگر اس میں آپ کی کوئی ایڈہینز ایسے چپکاؤ سے چھوٹے چھوٹے آپس میں بن جاتے ہیں ان کو بھی ہم ریموو کر سکتے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بن جاتے ہیں جو کہ پریگننٹ نہیں ہونے دیتے، انڈومیٹریوٹک اسپاٹس، ان کو ہم ابلیٹ کر سکتے ہیں، کاٹرائز ایکسائز کر سکتے ہیں، ملٹیپل کام جو ہے وہ اس لیپروسکوپی کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان ایڈہینس کے علاوہ صرف تھوڑا تھوڑا نا چپکاؤ ملتا ہے، ہم ان کو بھی کھول سکتے ہیں. تو یہ ساری جو بات بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی 2 سال میں آپ کنسیو نہ کر رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے انفرٹیلٹی کے لیے، تو جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ لیپروسکوپی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے اندرونی معائنہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کی ٹیوب بھی چیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے جتنے بھی ہارمونس، ٹریٹمنٹس، انجیکشنز فار پریگننسی کے لیے، انفرٹیلٹی کے لیے لینے ہوں، دین گو فار اٹ. مزید اس ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میری اپوائنٹمنٹ چاہیں تو مرہم کے تھرو ان کے پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.